السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے طالبات؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب خیریت سے ہوں۔ دیکھیں آج جو ہمارا سبق ہے یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 ہے۔ پیچھے جو رکوع چل رہا تھا اس میں سے کچھ آیات باقی رہ گئی تھیں، ان کی آج ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ۔ وقال الذين، وقال اور کہا، الذين ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے، لولا يكلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا آیہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، یعنی علم نہیں رکھتے، نہ تو تورات کا علم رکھتے ہیں نہ انجیل کا علم رکھتے ہیں، انہیں کسی کتاب کا علم بھی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس نشانی یا کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک اسی طرح، کاف یہاں پر مثلیہ ہے اور ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مثل ان کی بات کے، تشابہت قلوبہم مل جل گئے ان کے دل، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، پچھلے لوگوں کے بھی اور ان لوگوں کے بھی دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد تحقیق بینا واضح کر دی ہم نے، الآیات روشن نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے، تحقیق واضح کر دی ہم نے نشانیاں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، انا بے شک ہم نے، ارسلناکا بھیجا آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، ان اصحاب الجحیم جہنم کے رہنے والوں کے بارے میں، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جہنم کے رہنے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وَلَن اور ہرگز نہیں، ترضیٰ راضی ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود یہود، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل فرما دیجئے، انا بے شک، ھدی اللہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، ھو الھدی وہی ہدایت ہے، فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر آپ، اتبعت آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی وہ جو، جاءکا آیا آپ کے پاس، من العلم علم، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالی سے کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ اور جو کوئی کفر کرے اس کا، فاولئک ھم الخاسرون پس یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 18 کی تفسیر دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا جن لوگوں نے نہیں جانتے، اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین کے مطالبات اور ان کا جواب۔ وہ لوگ جو حقیقی مذہب علوم سے
بے بہرہ ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ خاص طور پر مشرکین اپنی جہالت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کیوں نہیں کلام کرتا یا ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کرتا۔ اس ذہنیت کے مالک لوگوں کا یہ وتیرہ ہر دور میں رہا ہے، اور اس کا سبب بھی ایک ہی رہا ہے کہ ان لوگوں کا ذہنی، اخلاقی اور روحانی معیار پست تھا۔ معجزے سے مراد عاجز کر دینے والی چیز پیغمبر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جو کام ایسے صادر کرا دیتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے، اور نہ اس سے پہلے یا بعد میں ان کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ قوم ان سے اپنی ناسمجھی کی بنا پر ان محیر العقول خلق کے عادات افعال کی توقع رکھتی ہے اور پیغمبر کے اصل منصب و مقام کو نہیں پہچان پاتی۔ اللہ بھی محض اپنے محبوب ہستی کو عوام میں مقبول بنوانے کے لیے کچھ ایسے عمل صادر کرا دیتے ہیں تاکہ قوم کو بتایا جا سکے اگرچہ پیغمبر کا منصب یہ نہیں ہے، تاہم اگر تم ایسا تقاضا کرتے ہو تو یوں ہی صحیح، لو اب تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ ان کی اسی بے بسی اور عاجزی کی بنا پر وہ فعل جو پیغمبر نے کام کیا معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کا مطالبہ کرنے والے کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تم نے صرف ایک معجزہ مانگا، ہم تو پہلے ہی بہت سے معجزات بھیج چکے ہیں۔ کتب تاریخ سیر میں جن معجزات کا بیان اس سے قطع نظر دو معجزے تو بڑے واضح اور نمایاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق، امانت اور پاک بازی اور عقل و فہم کے لحاظ سے بے مثال کردار کا حامل ہونا۔ دوسرا، قرآن کریم کا لغوی معنی، ظاہری، باطنی اور ادبی اعتبار سے بے مثال معجزہ ہونا۔ قوم یوقنون سے مراد اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں نظر بھی انہی لوگوں کو آتی ہیں جن کے دلوں میں جہالت اور بغض و عناد کی علائشیں اور شکوک و شبہات کی غلاظتوں سے صاف ہوں۔ دلائل اور قرآن خواہ مادی قسم کے ہوں یا معنوی، بہرحال ان سے استفادہ ہی کر سکتا ہے جو دیدہ بینا رکھتا ہو۔ ایسے شخص کے نزدیک پیغمبر کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألون عن اصحاب الجحیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری متعین فرما دی گئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ کے عوض اچھے انجام کی خبر دیں اور بروں کو ان کے اعمال بد کے عوض انجام بد سے ڈرائیں۔ یہی مطلب ہے بشیر و نذیر کا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام راہ ہدایت بتا دینے کے بعد عواقب و انجام سے خبردار کرنا ہے۔ کسی کے اندر گھول کر ایمان داخل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے نہیں۔ اسی مضمون کی آیات دیگر مقامات پر آئی ہیں۔ مثلا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تو صرف احکام الہی پہنچا دینا ہے، باقی رہا محاسبہ تو وہ ہمارا یعنی اللہ کا کام ہے۔ سورۃ غاشیہ آیت نمبر 21-22 میں ارشاد فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ بس آپ تو انہیں یاد دہانی کرا دیں، کیونکہ آپ تو صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر ذمہ دار نہیں۔ چنانچہ کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آپ کے تبلیغ حق کے باوجود گمراہ کیوں ہوا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا بہت نرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی ایک بندہ بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، آپ کو دکھ ہوتا تھا، اس لیے تو قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ آپ اپنی جان کو ان پر حسرت کرتے ہوئے ختم نہ کریں۔ آپ کے ذمہ یہ کام نہیں، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔
یہ اللہ کا کام ہے، لیس علیک ھداھم، نہیں آپ پر ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دکھ ہوتا تھا، جس وقت یہ دکھ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آیات نازل فرمایا کرتے تھے۔ ان آیات کو تفسیر کی زبان میں کہتے ہیں تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی آیات نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ کے ذمہ یہ کام نہیں ہے، آپ دکھ نہ کریں، وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے، جو چاہے انکار کر دے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے آگے اس نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اگلی آیت 120، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی ناراضگی کا سبب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کوئی کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول اور احکامات کو اپنے خیالات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دلیدہ دلیری سے کام کیوں نہ لیا، ریاکاری اور مطلب برالی کیوں نہ کی، جو خود ان کا اپنا شیوا ہے، لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کر لیں، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کر لیں جو یہ خود کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا محال ہے۔ اس آیت میں استدلال قرآنی کی منطق کی شکل گویا یوں ہی، یہ نمبر 1، یہود و نصارہ کی رضا طلبی کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین اختیار کریں، لیکن ان کا دین سراسر تعریف شدہ باطل ہے، اس لیے ان کی رضا طلبی کے لیے لازم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین منحرف و باطل اختیار کریں۔ دوسرے نمبر پر جو رحمت خداوندی سے مالا مال اور توفیق الہی سے سرفراز ہوں ان کے لیے باطل کی پیروی محال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت خداوندی سے مالا مال اور توفیق الہی سے سرفراز ہوئے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیروی باطل محال ہے۔ اب دیکھیں نمبر 3 کیا ہے، اس سے استدلال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیروی باطل محال ہے تو پھر ملت یہود و نصارہ کی پیروی خود زیغ و باطل ہے، کج روی اور باطل ہے کی ایک شکل ہے، اس کی پیروی بھی محال ہے، اس لیے ان باطل پرستوں کی حصول رضا کی بھی کوئی شکل آپ کے لیے نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہاں سے مخاطب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کا ذکر کرتے وقت سوال جنت کا ہو، اللہم انا نسألک الجنت، اور جہنم کے وقت اللہم اجرنا من النار، کہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یہ اس کے وقت میں پناہ مانگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کا جاننا، کلمات کو ان کی جگہ پر رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ ہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھلی آیتوں پر عمل کرنا، متشابہ آیتوں پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق کے تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک حق کے اتباع بجا لانا بھی مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ گویا یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ضد نفسانیت اور ہر دھرمی ترک کر کے خلوص نیت سے کام لیں اور اپنی کتابوں کو نیک نیتی سے پڑھیں تو وہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب اللہ ہونے کے قائل اور ایمان کی حلاوت سے مال ہو سکتے ہیں۔
اس کے برعکس جو لوگ اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور ان پر نیک نیتی سے غور نہیں کرتے تو وہ تعصب، نفس پرستی، گروہ بندی کی لعنتوں کے سبب کبھی بھی صداقت قرآن کے قائل نہیں ہوں گے۔ اگر ان کا یہی وتیرہ رہا تو ہمیشہ اسی کیفیت میں مبتلا رہیں گے اور حق سے ان کا کوئی گو نہیں ہے۔ گولگت حق ان کے لیے یہ جو حق کی بات ہے وہ انکار کا سبب بنتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ جو حق کی بات کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، حقیقت میں وہی ہی تلاوت قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کتنے عرصے میں سورت کو یاد کیا، سورت بقرہ کو؟ تو انہوں نے کہا میں نے 8 سال میں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو حالانکہ وہ عربی دان تھے، اس کو جلدی سے یاد بھی کر سکتے تھے، سمجھتے بھی تھے، ان کو سارا پتہ بھی تھا، اس کے باوجود ان کو 12 سال لگ گئے ایک سورۃ البقرہ کا یاد کرنے میں۔ ان سے پوچھا آپ نے کیسے اسے یاد کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک آیت کو پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، جب میرا عمل اس پر پختہ ہو جاتا پھر دوسری آیت کو پڑھتا تھا، پھر اس پر عمل کرتا تھا، پھر اس طرح کرتے کرتے میں نے 12 سال کے اندر سورۃ بقرہ یاد کی۔ تو مطلب کیا ہے، قرآن مجید کو صرف پڑھنا یہ بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا یہ بھی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور حقیقت میں حق اس کا یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، قرآن پاک کو آگے پھیلایا جائے، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ بلغونی ولو آیا، آگے پھیلائیں، آگے پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی اور جیسے اس کا حق ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔